ایک ویڈیو اور آئی ہے جو سوشل میڈیا پر میرے خیال سے چلی ہوگی تو مجھ تک بھی پہنچی, اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ وہ کسی پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کامن ریلیجن ہے اور جو سب سے بڑا ریلیجن ہے وہ سائنس ہے. اور یہ بات انہوں نے کہی, پھر جو اینکر تھا اس نے لقمہ دیا کہ سر سائنس کہاں ریلیجن ہے. تو پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ نہیں, میں اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا ریلیجن یہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اسکول آف تھاٹ اور ریلیجن کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ریلیجن جو ہے وہ دراصل سائنس جو ہے وہ دراصل کیا کہتے ہیں اس کو, نیچرل فینومینا, فزیکل فینومینا آف نیچر کی ایکسپلینیشن ہے. اور جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے یہ ورک آف گاڈ ہے, اور ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ دونوں کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو سائنس چونکہ ہمیں فزیکل فینومینا آف نیچر کے بارے میں بتاتی ہے, لہٰذا سائنس جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے. تو اس تعلق سے آپ کا کامنٹ آ جائے, کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ اس کا تعلق تو بنیادی طور پہ 15ویں صدی میں جا کے یہ بات نکلتی ہے پیچھے, کیونکہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب یہ جو ٹرم سائنٹسٹ ہے یہ نہیں ہوتی تھی, یہ تو تقریباً 1830-1832 میں کوئن کی گئی. یہ جو سائنٹسٹ سو ٹو اسپیک جو ہوتے تھے ان کو نیچرل فلاسفرز کہا جاتا تھا. تو یہ چرچ کی سپرویژن میں کام کیا کرتے تھے. سو چرچ جو ہے وہ بڑا عرصہ انہوں نے گریک فلاسفی وغیرہ کو ڈسون بھی کیا, سارا کیا, لیکن بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ یہ چیز کام کی ہے تو چرچ کی سپرویژن میں فلاسفی, نیچرل فلاسفی, یعنی کہ جو بعد میں سائنس بنی. ایسر بھائی اگر اس پر کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ آڈیو چلا دی جائے, تاکہ یہ نہ ہو کہ جی ہم نے خام خیر کو غلط کوٹ کر دیا ہے. تو وہ آڈیو ایک مرتبہ چل جائے تو لوگوں کے سامنے بات بھی کلیئر ہو جائے گی. اگر ہمیں اس پر کوئی تبصرہ کرنا ہے تو جسٹ اے سیکنڈ, میں وہ آڈیو چلا رہا ہوں, ویڈیو تو نہیں چلاؤں گا, اتنی زیادہ کیا عزت دیں ان کو. باقی یہ ہے کہ ایک منٹ, رائٹ, یہ جی پھر یہ تو ہوا ریلیکس. پھر ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے بھی تو عذاب کا کوڑا تاریوں کی شکل میں برسا رہا, صلیبی جنگیں اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. پھر بھی ہم نے نہیں لرن کیا نا, آہستہ آہستہ یہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو گئے. آج کی ڈیٹ میں بتاؤں بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. آج کی ڈیٹ میں سائنس از اے کامن ریلیجن امنگ ہیومینٹی. اب ہم ہیومینٹی کی بات کریں, بٹ سائنس, لیکن میں اسے ریلیجن مانتا ہوں نا, اسکول آف تھاٹ کے پوائنٹ آف ویو, اسکول آف تھاٹ کہہ لیں اس میں, اور میں اسے سب سے بڑا ریلیجن مانتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ہے, قرآن اللہ کا قول ہے, اور فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ کا فعل ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا. قرآن کا علم جو قرآن نے 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہے, اسی کا علم ہے نا. سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس نالج کیا ہے؟ the knowledge obtained through observations and experiments is known as science. تو قرآن کیا ہے؟ یہ آبزرویشن ہی تو بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کا سارا فعل کا جو ایکسپیریمنٹ نہیں نا ہوتا, دعا کا کیا ایکسپیریمنٹ ہوگا اس کا؟ وہ آپ سائنس کو مذہب کیسے کہتے ہیں؟ اس طرف لے کے جا رہے ہیں نا. میں سائنس کو اس حوالے سے کر رہا ہوں, اس کا وہ ایک رخ بیان کر رہا ہوں کہ سائنس فزیکل جو ورلڈ ہے اس کے نالج کا نام ہے. اس فزیکل ورلڈ کا بانی کون ہے؟ خدا. کیونکہ ہر ایک چیز کے پیچھے جب آپ ڈیپ ڈگ کرتے ہیں تو خدا تک پہنچتے ہیں. آپ زلزلے میں زیادہ یہ آگے اور ہے, یہ تقریباً 3 منٹ کی ان کی ویڈیو ہے, 4 منٹ کی. تو اس میں آگے انہوں نے انٹروپی کو بیان کیا ہے کہ بھئی انٹروپی کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. سائنس نے ہمیں بتایا انٹروپی کے بارے میں, تو سائنس کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں ملحدوں کو کہ بھئی دیکھو کوئی نہ کوئی مائنڈ اور شعور اس کے پیچھے. یہ آگے وہ بات کر رہے ہیں. خیر وہ آگے کیا بات کر رہے ہیں وہ اس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو اصطلاح کا, اور اصطلاح کے ساتھ انجینئر کو مہارت حاصل ہے گڑبڑ کرنے کی, یعنی انجینئر نے اس میں بھی انجینئرنگ کی ہے کہ اصطلاحات کو کیسے ان کی انجینئرنگ کر کے ان کو اپنے مقصد سے, اپنے جو اس کا ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے ان سے ہٹا دیا جائے کہ جی سیکولرزم بھی اسلامی ہے فلاں ڈھیکا, یا جو اس کے اوپر ہم کئی ہفتوں سے بات کر رہے ہیں. تو اب یہ نیا شوشہ انہوں نے چھوڑا کہ سائنس ایک مذہب ہے اور سب سے بڑا مذہب سائنس ہے. اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ دو باتیں اب اس میں آ گئی نا. ایک تو تھی وہ ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ والی, قول اور فعل والی, اور دوسرا جو بات انہوں نے اب کہی, یہ آپ سنی میں نے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلے جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رائل سوسائٹی کے آرکائیوز میں آپ کو مل جائے گا. گیلیلیو کا ایک لیٹر ہے جو اس نے بینیڈیکٹو کیسٹیلی کو لکھا تھا, اور یہی الفاظ استعمال کیے تھے. لیکن اس نے اس لیے لکھا تھا کہ بائبل کو انہرنٹ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن تشریح میں غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی بائبل میں لکھا ہے اس سے اگر ہماری فائنڈنگ سائنٹیفکلی اسپیکنگ اگر ڈفرینٹ نظر آتی ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری تشریح میں فرق ہو گیا. یعنی وہ زمانہ ایسا تھا کہ آپ چرچ کو
अपोज नहीं कर सकते थे, इसलिए बड़ी केयरफुल लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की। ये 1610-1615 के दरमियान किया, मुझे एग्जैक्टली वो 1612-13 किया शायद, हाँ 1613 की, मुझे याद आ गया कि ये मतलब इतनी पुरानी बात है। तो उस जमाने में चर्च का फिर भी बड़ा होल्ड होता था, तो उसने यानी कि एक बड़ी सेफ पोजीशन ली। उसके बाद फिर जब ये चर्च को जैसे जैसे ये रसीड होना शुरू हुआ, वैसे वैसे ये बात बढ़ना शुरू हो गई। तो मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियर साहब ने भी ये बात कहीं से सुनी और उन्होंने उस चीज को इस तरह से कहा, लेकिन हकीकत है ये है कि इस तरह से है नहीं, ये खुदा का कॉल और फेल ये बात बुनियादी तौर पर गलत है। इसलिए कि अगर तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हें मेरी कॉल में और मेरे फेल में अगर कहीं तजाद नजर आता है तो फिर तुम्हारे ये फॉर्मूला है आगे और तुम्हारे ईमान का हिस्सा है, दैट वुड बी डिफरेंट थिंग। लेकिन अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि तुम्हें इनकंसिस्टेंसी नजर ही नहीं आएगी, तुम्हारी नजर आसमान से ये वापस आ जाए सारा। तुम साइंस के जरिए अपनी अकल इस्तेमाल करो, लेकिन उसका ताल्लुक ईमानियात के साथ नहीं है। इसकी एक बड़ी बेसिक एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने चावल बनाए हैं, अल्लाह ताला ने प्याज दिया है, टमाटर दिए हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें, और अल्लाह ताला ने हमें अकल दिया कि इन सारी चीजों को इकट्ठा करके हम बिरयानी बना सकते हैं। लेकिन बिरयानी की रेसिपी हमें कुरान में नहीं मिलेगी। क्या अल्लाह ताला का दी है? ये इस हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वर्ड और वर्क वाली जो बात है, ये आप डिफेंसिव हो जाते हैं उस वक्त जब आपको लगता है कि मेरे कुरान के अंदर से नुक्स निकल आए हैं, माज़अल्लाह मेरी किताब के अंदर से नुक्स निकल आए हैं, तो अब मैं कोई तदबीक की मैं कोशिश करूं जो कि गैलीलियो ने की थी। तो ये साइंस नहीं है ना, तो साइंटिज्म हुई, यानी इंजीनियर साहब ने जो बात कही है वो साइंस नहीं है, वो साइंटिज्म है। जी जी, मैं वो दूसरी बात है, मैं अभी उसी तरफ में आता हूँ कि जो साइंटिज्म है ये तो एक है ही फिलॉसफी जो ये पॉजिट करती है कि आप हकीकत तक सिर्फ साइंस के जरिए पहुंच सकते हैं, और ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है क्योंकि साइंस के पैराडाइम पे आजकल राज एथियस्ट का है। देयरफॉर उन्होंने कुछ रूल्स ऐसे बनाए हैं कि जिनकी कोई वजह नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो बैटिंग उनके हाथ में है तो वो बैटिंग कर रहे हैं, छक्के चौके मार रहे हैं कि हकीकत तक आप सिर्फ साइंस के जरिए पहुंच सकते हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि आइदर आप मेटाफिजिकल जितनी भी चीजें हैं आप उनको इनकार कर दें कि ये वजूद नहीं रखती हैं, जैसे इंसान की मोहब्बत, इंसान की नफरत, इंसान का गुस्सा, इंसान का प्यार, इनर इमोशंस, ये सारी मेटाफिजिकल एंटिटीज हैं। तो साइंस तो खुद को महदूद करती है फिजिकल फिनोमेना तक, मेटाफिजिक्स को तो खुद यही स्टेटमेंट कि आप साइंस, हकीकत तक आप साइंस के जरिए पहुंच सकते हैं, खुद अनसाइंटिफिक है और मेटाफिजिकल है ये बात। जी हाँ, ये भी एक मेटाफिजिकल ईमानियात की बुनियाद है ये। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है, लेकिन इसमें डेंजर ये है कि एरर्स ऑफ एथियज्म बड़ी जबरदस्त किताब एक एथियस्ट फिलोसोफर उन्होंने लिखी और बड़ा डिटेल से इसको एनालाइज किया। उन्होंने दो चीजें वहां पे मुकाबले में रखी कि देयर इज साइंटिफिक वर्सेस साइंटिस्टिक, ये दो अलग चीजें हैं। मसला ये है कि आज की दुनिया में जब हम कहते हैं कि ये चीज साइंस कहती है, तो साइंस कोई चीज तो नहीं है ना जो आपके सामने आके बात करना शुरू कर देती है। वो तो जो साइंसदानों का जो एक मजमूई तौर पे व्यू है उसी को कहा जाता है कि ये साइंस है। तो जरूरी नहीं है कि वो साइंटिफिक हो, इन मोस्ट केसेस या इन मेनी केसेस एटलीस्ट वो साइंटिस्टिक होगी। इवोल्यूशन उसकी एक एग्जांपल है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि ये एक यूनिवर्सल कॉमन रिलीजन है इंसानों का सबसे बड़ा, तो इसका मतलब ये है कि आज पीछे एथियस्ट सेकुलर साइंटिस्ट बैठा जो मर्जी, जो इतना बेबस है बेचारा कि इस गजा की जंग में कितनी ही अमेरिका में साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं जिनको डी फंडिंग की थ्रेट इस वजह से दी गई कि आपने इसराइल के खिलाफ बात नहीं करनी है। यानी कि जो इस कदर सियासी जकड़ के अंदर है कि उसकी कोई आजादी नहीं है। और ये बात आमतौर पे एक मुहावरा साइंसदानों का अपना ही बनाया हुआ है, एक मीम की सूरत में आपको साइंटिफिक कम्युनिटी में मिल जाएगा कि साइंटिस्ट्स हैव फाउंड दैट whoever has funded their research is found to be true। कि जिसने आपको जिस चीज के पैसे दिए हैं, किसी टूथपेस्ट के दे दिए हैं, कुछ दे दिए हैं, वो सारा ठीक निकलेगा। तो वो एक बिजनेस है, ह्यूज बिजनेस है, और मैं इसको डिनाई नहीं करता कि उसने इंसानियत की बड़ी खिदमत की है, गैजेट्स बने हैं, अद्वियात बनी है, दोज आर अमेजिंग थिंग्स, लेकिन अब वो हाईजैक हो चुकी है। और लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि उसको आजाद कराए। जिस साइंस सेट फ्री चल रही की बड़ी अच्छी किताब है, तो उसमें इन चीजों को बड़ी डॉगमास को एड्रेस किया गया है। तो ये जो डेंजर मैं बात खत्म करता हूँ अपनी, कि जो डेंजरस प्रोपोजिशन इंजीनियर साहब ने दी है वो ये है कि साइंस को अगर हम एज इट इज मान लें तो साइंस के पीछे तो मोस्टली आज की दुनिया में जो व्यू पाया जाता है वो एथियस्टिक साइंसदानों का पाया जाता है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगी वो कुरान के साथ, तो वो तो आपने पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन उसको दे दी और सबसे बड़ा मजहब कह दिया। समझे नहीं आप, समझे इंजीनियर साहब इस्लामी साइंस की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ये हो सकता है। आप समझ नहीं रहे। मैं उससे मैं इत्तेफाक भी करूंगा एक्चुअली, अगर कोई ऐसी बात कह दे तो। अच्छा, उसमें जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगी है, एक अकली जो मुगालता है, वो ये कि उन्होंने ये कहा कि साइंस किस चीज का, भाई साइंस जो है वो
اس لیے سب سے بڑا ریلیجن ہے چونکہ سائنس ہمیں فزیکل فینومینا آف نیچر کے بارے میں بتاتی ہے, اور فزیکل فینومینا آف نیچر کا بانی کون ہے؟ وہ خدا ہے, لہٰذا فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے وہ ورک آف گاڈ ہے. تو بھائی پھر نیچر کو خود مذہب ہونا چاہیے نا, نہ کہ اس چیز کو جو نیچر کے بارے میں بتا رہی ہے. اگر آپ کے نزدیک سائنس اس لیے مذہب ہے چونکہ اس نے ورک آف گاڈ یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر کے بارے میں بتایا, تو اصل میں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, چونکہ ورک آف گاڈ وہ ہے, سائنس نہیں ہے. سائنس تو ہماری اپنی عقل ہے, ہماری اپنی عقل کیسے مذہب ہو سکتی ہے؟ وہ ہوگا نا جو خدا نے دیا ہے. خدا نے تو نیچر دیا ہے, تو نیچر کو کہیے آپ سب سے بڑا مذہب. آپ کیوں کہہ رہے ہیں سائنس کو سب سے بڑا مذہب؟ یہ بنیادی ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے, وہ یہ اسیوم کر کے چل رہے ہیں کہ سائنس نے فزیکل فینومینا آف نیچر کے بارے میں جو بتا دیا, اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اگر وہ یہ ثابت کر دیں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, تو چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بھی تسلیم کر لیں. لیکن وہ ہر دوسرے دن اس کی کوئی نہ کوئی نئی تھیوری آ جاتی ہے, اپڈیٹ ہو جاتا ہے, اپ گریڈ ہو جاتا ہے. تو ایسے کو ہم کیسے یہ مان لیں کہ یہ سب سے بڑا مذہب ہے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ اصطلاحات کے تعلق سے ان کے یہاں احتیاط نہیں ہے, اور احتیاط اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان اصطلاحات کی جو ایکچوئل ڈیفینیشن ہے اور ان کے جو بین السطور ان کے جو معنی ہیں بٹوین دا لائنز, وہ ان سے واقف نہیں ہے. یہ ناواقفیت کی وجہ سے, چونکہ انہوں نے, آپ نے جیسے ویڈیو میں کہا کہ بھائی آپ نے تو اپنا کریئر جو ہے بابوں اور کبابوں کے اوپر, کبابوں کا میرا اضافہ ہے, بابوں اور کبابوں کے اوپر جو ہے وہ بلڈ کیا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں بھائی بابوں اور کبابوں میں لگے رہو. جب آپ اپنی فیلڈ سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ اسی طریقے کی بلنڈرز کریٹ کریں گے, اور پھر ہمیں آپ موقع دیں گے کہ ہم اس کے اوپر تبصرہ کریں, جو کہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کے بابے نہیں ہیں, وہ آپ انہوں نے جو کیا وہ جانے, آپ جو کر رہے ہیں وہ جانے. ہمارا جو ہے وہ یہ کہ جب آپ سیکولرزم پہ بات کریں گے, سائنٹزم پہ بات کریں گے, آپ لبرلزم پر بات کریں گے, سوشلزم پر بات کریں گے, تو آپ پر بات کریں گے. جی جی بالکل درست بات ہے. اور میں ان کے بس جو مجھے جس چیز پہ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, بلکہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, کہ وہ اچھا ہاں, میری اور آپ کی سمجھ میں بھی نا ایک اس میں فرق ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس چیز کے ماسٹر ہیں, انجینئرنگ کرتے ہیں ٹرمز کے ساتھ. میرا جو ان کے ساتھ تھوڑا سا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوا, ایک ہی محفل میں تھا وہ ہمارا جس میں پوڈ کاسٹ ہوا تھی, تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان مینی کیسز شاید وہ چیزوں کو کہہ دیتے ہیں وداؤٹ ایون انڈرسٹینڈنگ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سر, اسی کو بعد میں اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے. مارجن رکھ رہا ہوں کہ شاید ولفلی نہ ہو, لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جب آپ اس پہ بعد میں ڈٹ کے تو پھر ولفلی تو ہو ہی گیا نا. پھر یہ ان کی تھوڑی مایوس کن پہلو ہے پرسنالٹی کے اوپر. اللہ ہدایت دے. چلیں جی, ٹھیک ہے.